خطبہ حجۃ الوداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عظیم سفر۔ ایک تاریخی اعلان۔ سن 10 ہجری کا سال تھا۔ مدینہ منورہ میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک اہم فیصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں اس سال حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ خبر مدینہ سے نکل کر پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ غیر معمولی موقع ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا نہیں کیا تھا۔ قبائل، قافلے اور مسلمان دور دور سے مدینہ کی طرف آنے لگے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس مقدس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو۔ مدینہ سے روانگی۔ ذوالقعدہ کے آخری دن تھے۔ مدینہ میں ایک عظیم قافلہ تیار ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ تاریخ کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد مسلمان اس سفر میں شامل ہوئے۔ یہ لوگ صرف حج کرنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی مکمل تعلیم سیکھنے جا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحابہ کرام بھی یہی تلبیہ پڑھنے لگے۔ صحرا کی فضائیں اللہ کی حمد سے گونج اٹھی۔ جب یہ عظیم قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو مسلمانوں کے دل جذبات سے بھر گئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی، لیکن آج صورتحال بدل چکی تھی۔ آج مسلمان عزت اور امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا۔ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرنے لگے۔ یہ ایک روحانی منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام ارکان خود ادا کیے تاکہ لوگ دیکھ کر سیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ صحابہ ہر عمل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ طواف، سعی، وقوف، عرفات، ہر مرحلہ ایک عملی تعلیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کے یہ عبادتی اصول ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ کا دن آیا۔ یہ حج کا سب سے اہم دن تھا۔ میدان عرفات میں لاکھوں مسلمان جمع تھے۔ سفید احرام پہنے ہوئے انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ قریب آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل لرز گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن اور یہ مہینہ مقدس ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، سود اور جہالیت کی رسم و رواج کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ انسانی حقوق کا اعلان۔ خطبہ حجۃ الوداع صرف مذہبی نصیحت نہیں تھا، یہ انسانیت کا عظیم منشور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ یہ پیغام اس زمانے کے لیے ایک انقلاب تھا۔ اسی موقع پر قرآن کی ایک اہم آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ آیت سن کر صحابہ کرام کے دل خوشی اور جذبات سے بھر گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ دین کی تکمیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حج کے باقی ارکان ادا کیے گئے۔ مسلمانوں نے قربانیاں کی، سر کے بال منڈوائے اور پھر مکہ واپس آ کر طواف کیا۔ یہ حج صرف عبادت نہیں تھا، یہ دین کی عملی تعلیم تھی۔ ہر مسلمان اس سفر سے سیکھ کر واپس جا رہا تھا۔ حجۃ الوداع کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے آخری اور مکمل پیغام دیا۔ انصاف، برابری، رحمت اور اللہ کی عبادت، یہ وہ اصول تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اگر آپ سیرت کے ان گہرے اور تاریخی سبق کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم سیرت کے واقعات کو صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے سبق کے طور پر بیان کرتے ہیں۔